اور ان میں ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر آرزویں، ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لیں۔ پس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے خرابی ہے اپنی اس کمائی سے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے کچھ دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی عہد وچن لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر۔ آرزوؤں امانی سے آشے وہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں جو یہود نے اپنے دھرم کے بارے میں گڑھ رکھی تھیں اور جو اپنی ظاہر فریبی کی وجہ سے عوام میں خوب پھیل گئی تھی۔ ان قصے کہانیوں کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ یہود کے لیے نہیں ہے۔ ان میں اپنے پوروجوں سے جوڑ کر ایسی باتیں ملائی گئی تھیں جس سے یہ ثابت ہو کہ بنی اسرائیل اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وہ جس دھرم کو مانتے ہیں اس میں ایسے جادوئی گن چھپے ہوئے ہیں کہ اس کی معمولی چیزیں بھی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت کے باغوں میں پہنچا دینے کے لیے کافی ہیں۔ سستی نجات مکتی کہ یہ پوتر نسخے عوام کے لیے بہت کشش رکھتے تھے، کیونکہ اس میں انہیں اپنی اس خوش خیالی کی تصدیق مل رہی تھی کہ انہیں اپنی غیر ذمہ دارانہ زندگی پر روک لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی جدوجہد کے بغیر ماتر ٹوٹکے کی برکت سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ عطا جو یہودی ودوان پوروجوں کے حوالے سے یہ پشکن کہانیاں سناتے تھے انہیں لوگوں کے بیچ زبردست مقبولیت حاصل ہوئی۔ آخرت پرلوک کے معاملے کو آسان بنانا ان کے لیے شاندار دنیاوی تجارت کا ذریعہ بن گیا۔ ان کے پاس عوام کی بھیڑ جمع ہو گئی، ان کے اوپر نذرانوں چڑھاووں کی بارش ہونے لگی۔ وہ لوگوں کو مفت جنت حاصل کرنے کا راستہ بتاتے تھے۔ لوگوں نے اس کے بدلے میں ان کے لیے اپنی طرف سے مفت دنیا فراہم کر دی۔ یہی ہر دور میں دھرم گرنتھوں کی دھارک گھوموں کا روگ رہا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے لذیذ خوابوں میں جی رہے ہوں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ کچھ رسمی اعمال کرم کانڈوں کے سوا ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ہے، جو اس خوشگمانی میں مبتلا ہوں کہ ان کے سارے حقوق خدا کے یہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں، ایسے لوگ سچے دین کے آہوان کو کبھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ایسی باتیں انہیں اپنی میٹھی نیند کو خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ انہیں زندگی کی کھلی حقیقتوں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں۔